ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ذرا کرتے ہیں جی موجودہ جس طرح کے ابھی تھوڑی دیر پہلے فورن افیئر سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی, کرکٹ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی کہ کس طرح پاکستان کے لیے یہ ایک ٹف ٹائم ہے, لیکن اس کے علاوہ انٹرنل پالیسیز کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر عمران خان از فیسڈ ود اے نمبر آف چیلنجز. اب ان کی دور حکومت کے اس ٹرم کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں. اگلے 2 سالوں سے ان کے اپنے لیے بھی ٹارگٹس انہوں نے زیادہ سے زیادہ اسٹرکٹ کر دیے ہیں, بہت فوکسڈ ہیں. حال ہی میں ہونے والی ایک تقریب میں انہوں نے یہ اندیا دیا کہ تقریباً ان کی جو 41 ممبرز ہیں ان دا کیبنٹ, ویریس منسٹرز اینڈ ایڈوائزرز, ان کے سامنے 1100 مختلف انیشیٹوز کا ہدف ہے, اور ان کو نے بار بار اپنے کیبنٹ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ نے ان انیشیٹوز پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے, اس کی پرفارمنس کو بہتر بنانا ہے. کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اگلے 2 سالوں میں, کیونکہ اس وقت عوام اور بزنسز مختلف لوگ کافی نالا نظر آتے ہیں, یوٹیلیٹیز سے لے کے پیٹرول پرائسز سے لے کے ہر چیز کی قیمت تقریباً دگنی ہے. تو مہنگائی کا جن کس طرح بے قابو ہو رہا ہے اور اگلے 2 سالوں سے کیا امید لگائیں, آئیے ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حسان. حسان, گہری نظر رہتی ہے آپ کی پالیسیز پہ. اگر اقتصادی پالیسی جو کہ ہدف تھا اور جو کہ ایک بہت اپیلنگ پرومس تھا, مینیفیسٹو کا حصہ تھا عمران خان صاحب کی, 3 سال گزر گئے ہیں, 2 سال مزید ابھی رہتے ہیں. ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے کیبنٹ منسٹرز کو کہ اپنے اپنے انیشیٹوز پہ فوکس کیجئے. کیا ہے یہ فوکس اور عوام کیا امید لگائے؟ دیکھیے, آپ نے حوالہ دیا یہ جو ابھی تقریب ہوئی تھی اس کے اندر پرائم منسٹر نے اور ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے شہزاد ارباب صاحب, انہوں نے ایک انیشیٹو شروع کیا ہے جس کا نام ہے پرفارمنس کانٹریکٹنگ. جی, تقریباً 40 سے زیادہ منسٹری سے سائن کیے گئے ہیں. اس میں ہوتا یہ نیوزی لینڈ کا ماڈل ہے سدرا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک سائن کرتے ہیں کانٹریکٹ منسٹر کے ساتھ, اور منسٹر کو اس کے اوپر اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے. اور یہ جو اس میں بہت اچھی بات ہے کہ اس کو پبلک کیا گیا ہے, کیونکہ یہ کانٹریکٹ شاید پہلے سائن ہو گئے تھے لیکن ان کو پبلک نہیں کیا گیا تھا. جب آپ پبلک نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کا پریشر نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا قدم ہے. وہ کافی موٹی کتاب ہے, اگر آپ اس کو کھولیں تو ہر منسٹری کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کون سے پروجیکٹس ہیں جو اب کمپلیٹ اس سال ہوں گے, کون سے اگلے سال کمپلیٹ ہوں گے, اور کون سے آن گوئنگ اسپیشل انیشیٹوز ہیں. تو میرے خیال میں یہ ٹرانسپیرنسی اور گورننس امپروومنٹ کی طرف بڑا کانکریٹ قدم ہے. ضرور بات کی ہے کہ ان پرفارمنس کانٹریکٹس کو لے کے چلا جائے, ہر کوارٹر ان کی پوچھ تاچھ ہو, اور یہ دیکھا جائے کہ کون سا منسٹر یا کون سی منسٹری اپنے اہداف سے پیچھے جا رہی ہے. لیکن یہ بہت اچھا آئیڈیا, اور یہ بڑے عرصے سے بات چل رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچھلی حکومت کے دور میں یہ بات شروع ہوئی تھی لیکن وہ سائن نہیں کر سکے تھے. تو یہ صحرا بالکل وزیر اعظم کے سر پہ جاتا ہے کہ انہوں نے فائنلی یہ کانٹریکٹ سائن کیا اور ان کو پبلک کیا. اب اس سے ریلیٹڈ میرے کچھ سوالات ہیں. آپ نے جس طرح بالکل اشارہ دیا کہ یقیناً یہ نیوزی لینڈ کا ماڈل ہے, دنیا میں کئی ممالک میں یہ بڑا اچھا چل رہا ہے, لیکن حسان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ دس انٹائر اکاؤنٹیبلٹی اور جو ٹرانسپیرنسی ہے, جو شفافیت کا معاملہ ہے, وہ کسی طرح منسٹر پہ آ کے رک رہا ہے. اور یہ اپنے آپ میں بڑی خطرناک بات ہے, کیونکہ منسٹر اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ اس کی پورا ڈپارٹمنٹ, پوری بیوروکریسی, یہ پوری سول مشینری ہوتی ہے. تو کیا اس کو بھی شفافیت کے دائرے میں لایا جائے گا, ان کا بھی احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ جی دیکھیے, یہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی جب کوششیں ہوئیں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ پنجاب میں ہوئی, ایک آدھ جگہ اور ہوئی, اس کے اندر سدرا کوشش یہ کی گئی کہ جو ہر سرکاری افسر ہے اس کے اہداف بنائے جائیں. اچھا, اس میں کنفیوژن بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جب آپ ایک ہدف کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ کئی پیسز میں تقسیم ہو جاتا ہے. بالکل. اس کا یہ ہے کہ آپ جو ٹاپ مین ہے, ٹاپ مین کا مطلب یہ صرف منسٹر نہیں ہے, یہ سیکرٹری بھی ہے, کہ آپ منسٹر اور سیکرٹری کو اکاؤنٹیبل بنائیں, اور جب آپ ان کو پوچھ تاچھ کریں گے تو دے ول میک شیور کہ جو ان کی ٹیمز ہیں وہ کام کر رہی ہے. وہ پریشر بالکل اپنے سر نہیں لیں گے, وہ ہر ایک کو اکاؤنٹیبل کریں گے, کیونکہ انہوں نے کل وزیر اعظم کو جواب دہ ہونا ہے. تو یہ بڑا اچھا ماڈل ہے, کیونکہ وزیر اعظم جو ہے نا وہ کوئی 20,000 بندوں کو نہیں پوچھ تاچھ کر سکتے نا. انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ 40-45 لوگوں کو کہا منسٹر اور سیکرٹری. اب ان کو فل اٹانومی دی جائے, وہ اپنی مرضی کی ٹیم لائیں, ان کو ریسورسز دیے جائیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہو, نیچے کی پوچھ تاچھ پھر وہ کریں گے. اچھا, اب اس میں مزید پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کے اہداف کے لیے یہ پوری جو ایک طرح سے اس کو ریسٹرکچرنگ ہی کہیں گے, ایک نئے ماڈل کی طرف ہم گئے ہیں, اور یقیناً یہ ایک خوشائن بات ہے, لیکن کیا اس کے لیے 1.5-2 سال کا عرصہ کافی ہے؟ کیونکہ آسان ہم ٹریڈیشنلی دیکھتے ہیں دیز آر دا ڈیز اینڈ منتھس رائٹ بفور دی الیکشنز, تو اس وقت تو آپ کو پاپولس تھوڑے سے ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں, عوام کو ربھانا پڑتا ہے, رجھانا پڑتا ہے. کیا یہ صحیح وقت ہوگا؟
دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ صحیح کام کرنے کا ہر وقت صحیح ہوتا ہے، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اہداف رکھے گئے ہیں یہ اگلے 2 سال کے ہی ہیں. یا تو اگر سدرا یہ 5-7 سال کے ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی دور کی ہے. تو سارے وہ پروجیکٹ ہیں جو یا اس سال ختم ہو رہے ہیں یا اگلے مالی سال میں ختم ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو الیکشن سائیکل کے ساتھ الائن کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ عوام کے لیے پاپولس جو چیزیں ہونی چاہیے، کچھ پارٹ اس کا ہے، لیکن یہ تمام مسئلوں کا حل ظاہر ہے کہ نہیں ہے. لیکن جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے، جو ترقیاتی کام ہے، وہ سارے کے سارے وفاقی حکومت کے اہداف میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جو اکنامک اسٹیمولس اور وہ باقی چیزیں جو ہم بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف ہے، لیکن اسی کے اندر آپ دیکھیں گے یہ جو آپ کا احساس پروگرام ہے اس کے اہداف بھی اس کے اندر ہیں. لیکن حسان آپ مس کر رہے ہیں، اسی تقریب میں زیادہ تر فوکس میں نے دیکھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم پہ تھا، اور ایک دفعہ پھر وزیر اعظم صاحب نے اپنی پرانی تمام سپیچز کی یاد تازہ کی. انہوں نے کہا کہ جی جو پچھلے سسٹم سے، کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں وہی اس نئے نظام کے خلاف ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ شروع ہو گیا نا الیکشن سے پہلے والا معاملہ پھر. جی دیکھیں یہ بالکل یہ 2 بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں رولنگ پارٹی کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی. ایک یہ ہے جو آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کی، اور دوسرا جو اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ ہے. میری دیکھیں اس پہ ظاہری بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے، ہمیں بھی اسی ڈائریکشن میں جانا ہے. یہ کوئی ایسی انہونی خواہش نہیں ہے، یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے. آپ کے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کا بالکل حق ہے ووٹ دینا، اور ان کو ہمیں انکلوڈ کرنا چاہیے. صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ ون سائیڈڈ، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن کر کے یہ بل پاس کروا سکتے ہیں، میرے خیال میں وہ بڑی عقل مندانہ شاید دانشورانہ اسٹریٹجی نہیں ہوگی، کیونکہ الیکشنز میں آپ کو کریڈیبلٹی چاہیے، آپ کو کنسنسس چاہیے تاکہ ان کی ساخت بنے. اب وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ مل بیٹھ کے ان دونوں چیزوں کو ساتھ لائیں، میرے خیال میں یہ بڑا اچھا قدم ہے. کیونکہ پھر وہاں پہ ایک آبجیکٹو ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ جی اس میں ٹیکنیکل مسائل کیا ہیں، پچھلے جو پائلٹس ہوئے ہیں ان کے کیا ریزلٹ ہیں، اور کیا یہ سب لوگ کمفرٹیبل ہیں اس کو فل اسکیل لے جانے پہ کہ نہیں. لیکن یہ بات چیت سے یہ طے ہوگا، یہ لڑائی سے چیز طے نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں کہ دونوں کوارٹرز کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور یہ پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہے کل پرسوں. لیکن حسان ایسا لگتا ہے کہ ہر معاملے پہ جا کے اسی طرح کی رسا کشی، اسی طرح کی ٹگ آف وار ہے. آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کا حوالہ دیا کہ اس پہ بھی کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے سراپا احتجاج سے تمام میڈیا ہاؤسز، تمام جرنلسٹ، تمام براڈ کاسٹنگ ایسوسیشنز، ان کو اختلاف ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے. اس پہ صاحب نے ایک کمیٹی بنا لی. تو ایک طرف اتنا مسل دکھاتے ہیں، ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ گڈ، چیزوں کو بدلنا چاہتے ہیں، نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ریزسٹنس آتی ہے تو پھر وہی التوا میں چیزیں پڑتی ہیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے جی بیٹھیے کمیٹی بنائیے، آئیے کمیٹی کھیلتے ہیں. تو معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے ایک تو جب ٹگ آف وار ہوتی ہے نا سسٹم کے اندر سدرا، یہ بڑی ہیلدی چیز ہے، ہمیں اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ ٹگ آف وار جو ہے یہ چیک اینڈ بیلنسز کا نام ہے. ایک لابی کو جب چیز نہیں پسند آتی پھر وہ کہتی ہے جی آپ اس میں چینجز کریں. تو یہ بڑا پارٹیسپیٹری پروسیس ہے، یہی جمہوریت کا جو ہے نا یہ شان ہے. تو میں تو اس کو بڑا پسند کرتا ہوں. صحیح. اب بات یہ ہے کہ یہ 2 اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. یہ دونوں ہم نے ماضی میں دیکھا، کئی دفعہ حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ بات شروع کرتی ہیں، پریشر پڑتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتی ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہائی نوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹو گیٹ انٹو اے بیٹر نیگوسیشن پوزیشن. یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ زور زبردستی پہلے کریں، پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹیں تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا یہ دونوں میں سے کیا اسٹریٹجی فالو کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنا کی ضرورت بھی ہے، لیکن آپ یہ ون سائیڈڈ نہیں کر سکتے. آپ بھی میڈیا میں بیٹھی ہیں، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے، یہ سینسٹیو معاملہ ہے. اچھا ایک اور سوال کرنا چاہوں گی حسان کہ اس طرف یہ جو 2 سالوں کی اگریمنٹس ہوئی ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ منسٹرز کو اور جو ٹاپ کیڈر ہے اس کو اکاؤنٹیبل بنایا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم پچھلے 3 سالوں کو دیکھتے ہیں، عمران خان صاحب کی ٹیم میں سے کئی لوگوں کا بڑا انسیریمونیس ڈپارچر ہوا ہے. بہت سارے ایسے بڑے نام، اچھے نام جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو شفلنگ بہت ہوئی ہے. فائنانس منسٹر کی طرف ہی دیکھیں تو 3 سالوں میں 3 فائنانس منسٹرز. اس کے علاوہ انرجی سیکٹر کی ایڈوائزنگ کے لیے تابش گوہر صاحب آئے، ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ ایک انسیریمونیسلی ہی ریسنٹلی ڈپارٹڈ. اسی طرح ہمارے پاس ڈیجیٹل پاکستان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، NCOC کا معاملہ موجود ہے. واٹ از ایگزیکٹلی ہیپننگ؟ یہ جو شفلنگ ہے اور ایک طرح سے اس کے بعد چہمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اپنی ہی کیبنٹ، اپنی ہی ایڈوائزرز کی پرفارمنس سے پرائم منسٹر صاحب کیونکہ خوش نہیں تھے، بٹ ہی از آلسو نیور گوئنگ ٹو بی دا کائنڈ آف پرسن ہو ول منس ورڈز، یا اگر وہ خوش نہیں ہے تو وہ لوگوں کو برداشت کریں. ہی از ویری ڈائریکٹ ان ہز اپروچ. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس شفلنگ کو؟
جی دیکھیں، آپ نے خیر اس بات کا جواب خود ہی دے دیا ہے، لیکن دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ تحریک انصاف پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے کو پورٹ فولیو سنبھالے نہیں. جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، اس میں آپ کو ہر چیز کا ایک منسٹر، آپ کو پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ آئے گی تو یہ کوئی ایک دو لوگ ہیں جن کو منسٹر لگائیں گے. تو جب آپ آتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹرائی کرتے ہیں، آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ بات جو دوسری بات آپ نے کی ہے، دیکھیں یہ تو اب ایک سپن ہے. اب آپ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا جی بڑی شفلنگ ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں جو آپ نے کہا کہ جی وہ تو برداشت نہیں کرتے کسی کے بارے میں کوئی اسکینڈل آئے، کسی کے بارے میں کوئی وہ خبر آئے یا پرفارم نہ کرے، تو وہ ہی ڈز ناٹ کائنڈ آف منس ورڈ جو آپ نے بات کی. تو یہ بھی اس کا پہلو ہے، تو اس میں ایک اچھا پہلو بھی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ 3 سال انہوں نے کیا ہے، میرے خیال میں دیکھنا چاہیے کہ اب جو ٹیم ہے اس کو اب آگے 2 سال لے کے چلنا پڑے گا. اور نہ صرف ٹیم کو لے کے چلنا پڑے گا، عوام کی رائے بنانے میں بھی یہ 2 سال بڑے اہم ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد الیکشن کا سال ہے. کیا پی ٹی آئی کو پھر دوبارہ کامیابی ملتی ہے؟ کیا لوگ یقین کرتے ہیں ان کے ماڈلز پہ، عمران خان صاحب کے وعدوں پر، اینڈ آل دا جتنے خواب انہوں نے دکھائے ہیں پاکستان کو، نئے پاکستان کے، اس پہ یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ حسان ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. دوبارہ کریں گے آن ریلیونٹ تھیم ویری سون، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.